جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا بڑے حسین انداز میں ذکر خیر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس بات پر غور کریں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ اسی طرح شہنشاہ اجمیر حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ حضرت سیدنا داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ دیگر ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین، اللہ کے کامل ولی، انہیں دنیا سے رخصت ہوئے کتنا بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ان اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ آج بھی ان اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا کمال نہیں کہ میں اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتا ہوں، یہ آپ کا کمال نہیں کہ آپ اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتے ہیں، یہ کمال اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس باری تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے، اور ہم اس باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم اللہ کے ان برگزیدہ بندوں سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کے اندر ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ تو لہٰذا آج جو ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو محترم حضرات، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے اندر ان اولیاء اللہ کی محبت کو ڈالا ہے۔ اور قربان جائیں ان اولیاء اللہ کی شان اور ان کے مقام پر، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں اور سامنے سے ایک ٹیلا آ گیا۔ حضور نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس ٹیلے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ تمام صحابہ لشکر اسلام نے اپنی اپنی سواریوں کو دوڑایا، جا کر کے ٹیلے پر سوار ہو گئے، ماں سوا صرف ایک شخص کے جو کہ اونٹ پر سوار تھا اور بظاہر اس نے جھوٹا جو ہے وہ اسلامی لبادہ پہن رکھا تھا، حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اس کے اونٹ نے جو ہے زمین پر پٹخ دیا، ماں سوا صرف اس ایک منافق کے باقی سارے کے سارے صحابہ کرام ٹیلے پر سوار ہوئے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ابشروا، تمہیں خوشخبری ہو، فقد غفر لکم، اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب دیکھیں بظاہر وہ مٹی کا پہاڑ ہے، مٹی کا ریت کا ٹیلا ہے، اس میں ایسی کون سی کمال کی بات ہے کہ صحابہ کرام لشکر اسلام کچھ لمحوں کے لیے بیٹھے اور سر سے لے کر پاؤں تک انہیں دھو کر کے صاف کر دیا گیا، ان کی بخشش کر دی گئی۔ اور آخر کیا وجہ ہے؟ تو جب حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ مٹی کا ٹیلا ہے، یہ وہ ریت کا پہاڑ ہے، اس مقام پر بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کچھ اللہ کے ولی آ کر کے بیٹھے تھے، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت بارش کے مانند برس رہی ہے۔ وہ رحمت کی بارش کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے نہیں برسی تھی، بلکہ آج تک وہ اللہ کی رحمت بارش کے مانند برس رہی ہے۔ جو بھی اس مقام پر آ کر کے بیٹھتا ہے، سر سے لے کر
पाँव तक उसे धो करके साफ़ कर दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आपसे पूछता हूँ, वो तो बनु इसराइल की उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले वली थे जो कि कुछ लम्हों के लिए आकर के बैठे थे, जबकि मेरे और आपके प्यारे नबी तमाम नबियों से अफजल और आला हैं। जिस तरह हुजूर तमाम नबियों से अफजल और आला हैं, इसी तरह हुजूर की उम्मत मुस्तफ़ा भी तमाम उम्मतों से अफजल और आला है। लिहाजा बनु इसराइल के उम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले वली अगर किसी मकाम पर बैठ जाएं तो वहाँ अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती है। तो जिस मकाम पर उम्मत मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले वली कामिल का मज़ार बना दिया जाता है, उस मकाम पर अल्लाह की रहमत किस कदर बरस रही होगी। तो लिहाजा ये जो मज़ारात औलिया हैं, ये अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का महवर व मरकज़ हैं। लिहाजा हमें अपने इन रूहानी मराकिज़ पर जो है वो जाना चाहिए और वहाँ जा कर के हमें रूहानियत हासिल करनी चाहिए। वहाँ जा कर के हमें कलामुर रहमान की तिलावत करनी चाहिए। वहाँ जा कर के हमें अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी चाहिए। वहाँ जा कर के हमें दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना चाहिए। तो लिहाजा ये मज़ारात औलिया जो हैं, इन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और कुरान के अंदर है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिस मकाम पर अल्लाह का कामिल वली होता है वहाँ मलाइका का नुज़ूल होता है।